فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو. بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا کہ ان ایسا ہے اور یہ فلاں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو اور کسی کے تجسس میں مت پڑو. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے ایک عجیب ترتیب بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ بدگمانی سے بچو، پرہیز کرو. یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی قائم نہیں کرنا. ہر آدمی کو اپنی فکر رہنا کہ میں کیسا ہوں. جب آدمی کو اپنی فکر رہتی ہے تو دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا. اور کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی ایسا ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی. ایک تو بدگمانی سے بچنا ہے اور کسی کے ٹوہ میں نہیں رہنا، تجسس میں نہیں رہنا. تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں ان کیسا ہے، ان کیسا ہے، ان کیسا ہے، کسی کی بھی ٹوہ میں رہنے کی ضرورت نہیں. تجسس کسے کہتے ہیں اور تحسس کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں 2 الفاظ ملتے ہیں: لا تجسسوا ولا تحسسوا. کسی کے بارے میں جاسوسی بھی نہیں کرنا
اور کسی کی ٹوہ میں بھی نہیں رہنا. تجسس کہتے ہیں کسی شخص کے عیب پر مطلع ہونے کی فکر کرنا. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتے, ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی چلو کسی آدمی کے بارے میں کچھ معلوم کریں کہ ان کیسا ہے, اور ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے آدمی اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگو, اے ایمان والو, کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو اور کسی کی ٹوہ میں بھی مت رہو, جاسوسی مت کرو کسی کے بارے میں, اور تحسس بھی نہیں کرنا. تحسس کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے کسی کی بات کو سننا. وہ نہیں سنانا چاہ رہا, آپ سننا چاہ رہے ہیں. لوگوں کا عجیب حال ہے. آج کل تو ایسا زمانہ چل پڑا ہے میرے بھائی, جب سے یہ سیل فون آ گئے ہیں لوگ اسپیکر آن کرتے ہیں, جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ آدمی کا تعلق فلاں آدمی سے اچھا نہیں ہوتا. اب یہ صاحب ٹھہر کے وہاں سے فون ملا کے پوچھتے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں. اب انہیں اسپیکر آن کر کے رہتا, اب وہ بیچارہ غصے میں رہتا, الٹی سیدھی باتیں کر دیتا, اور اس آدمی کو ان اشتعال میں لاتا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ آج چل رہا ہے. اسپیکر آن کر دیے اور وہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آدمی سن رہا ہے, اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اور ہم یہ معمولی بات سمجھتے ہیں, معمولی حرکت سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا یہ عمل. تو کسی کی جاسوسی میں بھی نہیں رہنا اور چپکے سے کسی کی بات کو بھی نہیں سننا. بدگمانی کے دو درجے ہیں. ایک درجہ اختیاری ہے اور ایک درجہ غیر اختیاری ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان کے مہینے میں ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو سامنے ہوٹل تھی, تو آپ نے ایک آدمی کو ہوٹل میں دیکھ لیا. وہ آپ کا شناسہ آدمی تھا, آپ اس کو پہچانتے تھے. دیکھتے ہی کیا کر لیے؟ بدگمانی قائم کر لیے, بھائی روزے سے نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کو کسی جگہ پہ دیکھنے سے دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے. دل میں کسی چیز کا آنا برا نہیں ہے, اس خیال کو دل میں جما لینا یہ برا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقوا مواضع التہم, تہمتوں کی جگہ سے بچنے کے بارے میں فرمایا. کوئی آدمی شراب تو نہیں پیتا لیکن شراب کے اڈے کے پاس کھڑا ہوا ہے, لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے بھائی شراب پینے کے لیے آیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی تہمتوں کی جگہ سے بچو, تمہارے بارے میں لوگ بدگمانی قائم کریں گے. تو کوئی آدمی راستے سے گزر رہا تھا, کسی آدمی کو رمضان کے مہینے میں ہوٹل میں دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد ایک فطری بات ہے کہ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے, آدمی سوچنے لگتا ہے. تو دل میں خیال کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ تو غیر اختیاری ہے دل میں خیال کا آ جانا. لیکن اس دل میں اس خیال کو جما لینا یہ اختیار میں ہے ہمارے. بھائی خیال آیا تھا تو آپ فوراً نکالیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان کریں. ہو سکتا ہے وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوگا, کسی کا تعاون کرنے کے لیے گیا ہوگا. لیکن آج ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے دل میں خیال آتا ہے, اس خیال کو دل میں جما لیتے ہیں, اب جمانے کے بعد تبصرہ کرنے لگتے ہیں, ارے اس کو اتنا بھی نہیں معلوم رمضان کا مقدس مہینہ ہے, اس مہینے میں ہوٹل میں جا کے چائے نوشی کر رہا ہے. بھائی ہمارے کو اپنی فکر رہنا ہے, دوسروں کے بارے میں کیوں فکر اپنے کو؟ تھے جب اپنے عیوب سے بے خبر, تھے جب
اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ میں خامیوں کا پتلا ہوں، میں نقائص کا مجموعہ ہوں، تو جب آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو دوسروں کے بارے میں آدمی نہیں سوچے گا، اپنی اصلاح کی فکر کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں، امت کو ان سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا، اور یہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے، بدگمانی، اور یہ بدگمانی یہ مقدمہ ہے غیبت کا، یہ غیبت کا مقدمہ ہے۔ آدمی غیبت کب کرتا؟ جب کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے، اب زبان اس کی کھلنے لگتی ہے، اب غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور ایک بات سن لینا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اس کا، غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ۔ اور ہم لوگوں کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہتا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہم لوگوں پہ بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ وہ کسی جرم کو کیے ہوئے نہیں ہوتے، کسی غلطی میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ مومنین مردوں کو، مومنین عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا، اور بہتان ترازی کرتے ہیں، لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو جو آدمی بہتان لگاتا ہے اور تو وہ آدمی ایسا ہے کہ بہتان کا گناہ اپنے اوپر ڈال رہا ہے، بہتان کا جو گناہ ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ غیبت کا مقدمہ ہے۔ ہاں، اگر آپ مصلح ہیں، اس شخص کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ، جا کے اس سے بولو، بھائی میں آپ کے اندر یہ خامی دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا اس کو دور کر لیجئے، دور کر لیجئے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ بولے تو معلوم ہے نا، ہم سامنے جو آئینے کے سامنے ٹھہرے تو ہم کیسے ہیں آئینہ بتلا دیتا۔ ایک مومن بھی مثل آئینہ ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی غلطی آپ دیکھیں تو آپ جا کے اس کو سمجھائیں، بھری محفل میں نہیں، الگ سے بلائیے، آ کے اس کو بولیے کہ آپ کے اندر میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، اس کو آپ دور کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم آئینے کے سامنے ٹھہرتے ہیں، جو عیب ہوتے ہیں آئینہ ہم ہی کو بتلاتا، کسی اور کو نہیں بتلاتا، دوسرے کو بتلاتا نہیں بتلاتا۔ ہم کسی کے بارے میں دیکھیں کہ فلاں آدمی شراب نوشی کرنے والا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ اس آدمی کو جائے، اس کو سمجھائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے جا کے کہتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے غیبت کرنا، اور بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ حرام ہے، حرام۔ اور کسی کے بارے میں کوئی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو یہ پھر بہتان ہے، الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ اس کا، غیبت سے زیادہ۔ عہد صحابہ کے واقعات اٹھائیے، کیسے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے بہتان لگا دیا۔ وہ بہتان کیا تھا؟ بہتان یہ تھا کہ سعید بن زید میرے مکان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیے ہیں، اور وہ مقدمہ گورنر کے پاس پہنچا۔ مروان اس زمانے میں گورنر تھے، مدینے کے گورنر تھے، ان کے پاس یہ قصہ پہنچا تو انہوں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت اس قسم کی شکایت کر رہی ہے، تو اس موقع پر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث یہ ہے جو آدمی کسی کی زمین ایک بالش بھی اس پر قبضہ کرے گا، ناجائز قبضہ کرے گا، اللہ ساتوں زمین کی مٹی کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ مدینے کے گورنر نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس آدمی پر بہتان لگایا جاتا ہے، جو بات اس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ بات کہی جاتی ہے، تو فطری بات ہے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، لازمی بات ہے غصہ آ جاتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عورت کے لیے بد دعا کروں گا، بد دعا کروں گا اس عورت کے لیے۔ انہوں نے سب سے پہلی بد دعا یہ فرمائی، اے اللہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو میری سچائی لوگوں پر واضح فرما دے، اور دوسری بد دعا یہ فرمائی کہ اس عورت کو نابینا کر دے، اس کی بینائی کو سلب کر دے۔ تیسری بد دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اس کی قبر اس کے گھر میں ہی بنا دے۔ یہ تین بد دعائیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دیے، بد دعا دے دیے۔ اب دیکھیے کیا اثر تھا حضرت سعید بن زید کی اس بد دعا میں۔ ظاہر ہے انہوں اس کے اندر مبتلا نہیں تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینے میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب آنے کے بعد جو اس عورت کا جو مکان تھا، اس مکان کی وہ بیسمنٹ ظاہر ہونے لگی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت سعید بن زید اس کے مکان کے کچھ حصے پر قبضہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچائی کو مدینے کے لوگوں پہ واضح کر دیا کہ سعید بن زید یہ صحیح ہے، یہ حق پہ ہیں، اور عورت یہ جھوٹی ہے۔ دوسری بد دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ اس کو نابینا کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا یہ حال ہوا کہ اللہ نے اس عورت کو نابینا کر دیا۔ تیسری بد دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک دن وہ اپنے گھر میں سے گزر رہی تھی، اس کے گھر کے قریب گھر ہی کے اندر ایک کنواں تھا، جاتے جاتے وہ کنویں میں گر گئی اور کنویں میں مر گئی۔ میرے بھائی، جو آدمی کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اے اللہ کے بندو سن لو، جب اس کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو تم کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ یہ زبان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے۔ کتنے لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کی ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ بدگمانیاں قائم کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، لوگوں کا عجیب حال ہے، اللہ والوں پر، صلحاء پر، اتقیاء پر، جن کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرتی ہے، ایسے لوگوں پر بھی لوگ بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں،
اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو میرے بھائی؟ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بڑا عجیب واقعہ. حضرت کیا ہوا اس میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے. تو کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت کرنے لگے کہ سعد بن ابی وقاص صحیح طور پہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں. آج لوگوں کو آتا کچھ بھی نہیں، لیکن امام کی شکایتیں کرتے ہیں لوگ. 5 منٹ ٹھہرنا مشکل ہے آج. آدھا گھنٹہ چوراستوں پہ ٹھہریں گے، باتیں کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن 5 منٹ 7 منٹ امام کے پیچھے نماز پڑھنا دشوار ہے. اور کیسی شخصیت کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں لوگ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہ یہ صحیح طور پہ نماز نہیں پڑھاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو طلب فرمایا اور اسے کہا کہ کوفہ والے اس طریقے کی شکایت کر رہے ہیں کہ تم صحیح طور پہ نماز نہیں پڑھاتے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو جس طرح نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، میں اس طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں. عشاء کی ابتدائی 2 رکعتیں طویل کرتا ہوں اور بقیہ 2 رکعتیں تھوڑا کم کرتا ہوں، تخفیف کرتا ہوں، اس کے اندر ہلکی سی پڑھاتا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ تم لوگ کوفہ جاؤ، وہاں جا کے تحقیق کرو کہ کوفہ والے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کر رہے ہیں کیا یہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ذرا جا کے تحقیق کرو. تو کچھ لوگ وہاں پہنچے اور جس مسجد میں جاتے تو سارے لوگ سعد بن ابی وقاص کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہترین نماز پڑھاتے ہیں. ہوتے ہوتے ایک مسجد کو پہنچے، غالباً اس مسجد کا نام مسجد عبس ہے. وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد پوچھے کہ سعد بن ابی وقاص کس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں. تو وہاں ایک آدمی تھا، اس کا نام اسامہ تھا اور اس کی کنیت ابو سعدہ تھی. وہ کہنے لگا کہ تم لوگ تحقیق کرنے کے لیے آئے ہو کہ سعد بن ابی وقاص کس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں. تو سن لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی جہاد میں شریک نہیں ہوتے. بہتان لگانا شروع کرتے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے. اور جو مال غنیمت آتا ہے وہ مال غنیمت کو برابر تقسیم بھی نہیں کرتے اور انصاف سے فیصلے بھی نہیں کرتے. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں موجود ہیں. ظاہر ہے آدمی کو غصہ آتا ہے، کسی غلط بات جب آدمی کی طرف منسوخ کی جاتی ہے فطری بات ہے کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیرے لیے بد دعا کروں گا، تیرے لیے بد دعا کروں گا. سن لے، پہلی بد دعا تو یہ ہے کہ اگر تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری سچائی لوگوں کے سامنے واضح کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عمر لمبی کر دے. لوگ کیا کرتے ہیں، کسی معمر آدمی کو دیکھ کے دعا دیتے ہیں اللہ تمہاری عمر لمبی فرمائے، لیکن وہاں سعد بن ابی وقاص کیا فرما رہے ہیں؟ بد دعا یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تیری عمر لمبی کر دے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی، یہ بھویں ہوتی ہے نا آنکھ کے اوپر جو پلکیں، وہ پلکیں اس کے آنکھوں پہ آ کے لٹکنے لگی، اس کو برابر دکھائی نہیں دینے لگا، اتنی لمبی عمر ہو گئی. بد دعا دی. اور دوسری بد دعا یہ دی اللہ اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہو جائے.
اور تیسری بد دعا یہ فرمائی اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ اس کا یہ حال ہوا، عمر تو کافی لمبی ہو گئی، دوسرا ہے کہ فقر و فاقے میں اس کی زندگی گزرنے لگی۔ تیسری بد دعا یہ ہے کہ وہ بوڑھا آدمی راستوں میں جانے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، آزمائش میں مبتلا کر دے، فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تو اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا بوڑھا آدمی جانے والی لڑکیوں کو راستے میں چھیڑا کرتا تھا۔ جب لوگ پوچھتے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، تیری عمر تو اتنی ہو گئی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، بد دعا مجھے لگ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باوجود میں معمر ہوں، بوڑھا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ راستے سے کوئی لڑکی گزرتی ہے میں اس کو چھیڑتا۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے کسی پر بہتان مت لگاؤ، لعن طعن مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، بدگمانی قائم مت کرو، اپنی آخرت مت برباد کرو، اور خصوصاً اللہ والوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ مت کرو۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے، خاص کر اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ مت کرو میرے بھائی۔ محض ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں اپنے مقام اور مرتبے کو جتلانے اور بتلانے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ غیبت کا سہارا لیتے ہیں، بہتان کا سہارا لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تھوڑے دن تم لوگوں کی نظروں میں باعزت بنیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اس وقت اس کو بلائیں گے، ارے تو نے جس کے بارے میں بدگمانی قائم کیا تھا وہ آدمی تو ایسا نہیں تھا، جس کے بارے میں تو نے بہتان لگایا تھا وہ آدمی تو ایسا نہیں تھا۔ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی، کیا ہوگا؟ اللہ کے واسطے بدگمانی مت کرو۔ تو پہلی بات کیا ہے جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، تحقیق کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ ولا تحسسوا، اور کسی کے تحسس میں بھی مت رہو، کسی کی بات چپکے سے سننے کی عادت مت ڈالو۔ لوگ کرتے کیا ہیں، دو آدمی جمع ہو کے جب بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی کان لگا کے سنتا ہے کہ ان کیا بول رہا ہے، ہماری کو ضرورت کیا ہے، ان کیا بھی بول رہا ہوں گا۔ تحسس بھی نہیں کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ کیوں حسد کرتے ہو؟ اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ مالدار ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، کار ہے، بہت سے گھر ہیں، تم اس کو دیکھ کے جل کے کیا کرو گے؟ جلنے سے وہ چیز تو ختم نہیں ہوگی نا۔ ہر آدمی کو اپنی قسمت پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہمیں یاد رہنا چاہیے، جو آدمی جس کے بارے میں جتنا جلتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محسود کو اتنا ہی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور حاسد ہمیشہ نچلے راستے کی طرف جاتا ہے، تنزلی کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ لوگ کسی کو دیکھ کے جل رہے ہیں، ارے اس کے بعد اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے کاراں ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا یہ، ارے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ تم رش کر سکتے ہو، حسد نہیں کر سکتے۔ رش کا مطلب یہ ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا ہے اللہ اس کے پاس جیسی نعمت ہے وہ نعمت میرے پاس بھی آ جائے، مجھے بھی اس کا مالک بنا دیجئے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے، اس نعمت کے زوال کی آدمی تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ تو کسی سے حسد بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، قطع تعلق نہیں کرنا، تعلقات کو جوڑے رکھنا، ملتے جلتے رہنا، تعلقات کو ہموار کرتے رہنا۔ عجیب بلا ہے آج امت کی، کسی سے کوئی تلخ بات نکل گئی یا کسی معاملے میں کسی سے بحث ہو گئی، لوگ بات کرنا ہی چھوڑ دیتے، قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ قطع تعلق نہیں کرنا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی براہ راست. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اے نبی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے. ہماری تعلیم تو یہ ہے سل من قطعک، جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے. واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. ہماری تعلیم تو یہ ہے میرے بھائی، قطع تعلق نہیں کرنا. کتنی باتیں ہوئیں بولیے؟ 4ویں 5ویں. بدگمانی سے بچنا، تجسس میں نہیں رہنا، تحسس میں نہیں رہنا، اور حسد نہیں کرنا. کتنے ہو گئے؟ اور قطع تعلق نہیں کرنا. اور ایک ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا. کسی کے بارے میں کینہ بغض نہیں رکھنا، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہمیشہ. یہ 6 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی. اس سے بچنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.